یہ کیا بدتمیزی ہے زارا؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا میں تم سے بات کرنے میں یا کوئی بھی تعلق رکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ مجھے تمہارا یہ خود کو نظر انداز کرنا نہیں پسند۔ مجھ سے بات کیا کرو، مجھے تمہاری یہ بے رخی بھی منظور ہے۔ بس مجھ سے منہ مت موڑا کرو مسٹر ہینڈسم۔ زارا اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنی ہی رو میں بولی جا رہی تھی۔ سوری ٹو سے زارا اوان ملک، میں اتنا فارغ نہیں بیٹھا یہاں کہ تمہاری اس وقتی بدلے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ زارا اوان ملک، آریان نے اسے خود سے دور پھینکا تھا۔ دھکا لگنے کی وجہ سے زارا نیچے گری تھی اور اس کے ہاتھوں میں ٹوٹے ہوئے کانچ پیوست ہوئے تھے، مگر یہاں کسے پرواہ تھی؟ وہ پھر سے آریان کے قریب آئی تھی۔ دیکھنا تو مجھے ہی پڑے گا آریان، کیونکہ تم صرف میرے ہو، چاہے بدلہ لو یا کچھ اور۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ جسے سنانے کے لیے یہ سب تم بول رہی ہو وہ یہاں نہیں ہے زارا۔ آریان بہت سکون سے بولتا اس کے سکون کو آگ لگا گیا تھا۔ اور رہی بات شادی کرنے کی، تو آریان ملک نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا نہیں سیکھا۔ اور ہاں، مجھے تم جیسی لڑکیوں سے نفرت ہے جن کو خود کی حفاظت کرنی نہیں آتی۔ وہ کوئی رشتہ خاک سنبھالیں گی؟ آریان نے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی تھی۔ اپنی نہیں تو اپنے گھر والوں کی ہی عزت رکھ لو، اور میرے خیال سے تمہاری اتنی عزت افزائی بہت ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ میرے آفس سے، اور آئندہ تم مجھے کبھی یہاں نظر نہ آنا، اور خاص طور پہ ان بیہودہ کپڑوں میں۔ زارا اس کے جواب میں کچھ بولنا ہی چاہ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ موبائل کو واپس بیگ میں رکھتے آریان کو دیکھا تھا جو اپنے کام میں مصروف تھا۔ تو تم بھی میری ایک بات کان کھول کے سن لو آریان ملک، تم صرف میرے ہو، صرف زارا اوان کے، اور اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور وہ اس کے آفس سے نکلتی چلی گئی۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سو کے اٹھی تھی، باہر لاؤنج میں بیٹھی چینل سرچ کر رہی تھی جب اس نے درانی صاحب کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ بہت پریشان تھے، ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بابا کیا ہوا؟ آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ حیام کو ان کی فکر ہونے لگی۔ نہیں تو ڈرا ہوا تو نہیں ہوں، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولے تھے۔ حیام کو ان کی حالت دیکھتے مزید تشویش ہوئی تھی۔ بس کچھ طبیعت خراب لگ رہی ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ تو چلیں نا، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ درانی صاحب نے حیام کو تسلی دینا چاہی۔ وہ روم میں جا چکے تھے، پر وہ ابھی بھی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ بابا کو اتنا پریشان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ باقی کا سارا وقت حیام کا اسی سوچ میں گزر گیا۔ آپ نے بابا کو نہیں بلایا کھانے کے لیے؟ وہ شام کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں آئی تو جہاں درانی صاحب کو نہ پا کر اس نے ملازمہ سے سوال کیا تھا۔ جی بی بی جی، بلایا تھا، پر صاحب جی نے منع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں، انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ حیام جو ان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، ملازمہ کی بات پر واپس بیٹھ گئی۔ کھانا اس نے بھی دل رکھنے کو کھایا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تم رو مت میری بچی، آنے دو اسے، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ ایسے کیسے وہ میری پوتی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ دادی نے اسے تسلی دی تھی۔ اماں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کیوں جاتی ہے بار بار جب اسے نہیں پسند وہاں جا کے بلا وجہ اس بیچارے بچے کو پریشان کرتی ہے۔ وہ آپ کا بیچارہ بچہ نہیں ہے، بہت روڈ انسان ہے۔ اور آپ میری ماں ہیں یا اس کی؟ اماں دیکھ رہی ہیں آپ کیسے زبان چلاتی ہے؟ ان کے لہجے میں بلا کا غصہ تھا۔ اوف، بس کرو تم ماں بیٹی، یہ گھر ہے، جنگ کا میدان نہیں، اماں نے سختی سے بولا تھا۔ پوش میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ تینوں خواتین بس نظریں جمائے سانس روکے آنے والے کا انتظار کر رہی تھیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ وہ اندر داخل ہوتا ادب سے بولا تھا۔ کالے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ خوبرو نوجوان، ہاں وہ نیلی آنکھوں والا ان کا شہزادہ تھا، ان کا لخت جگر آریان ملک تھا۔ اپنا سر جھکائے ان کا پیار لیتے آریان نے دادو کا ہاتھ چوما تھا۔ میری جان، میرا پوتا، یہ آنکھیں ترس گئی تھیں تجھے دیکھنے کے لیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میرا آریان، انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ روئے نہیں دادو، اب تو آ گیا ہوں نا۔
کیسی ہیں آپ؟ آریان نے ساتھ کھڑی چچی کو دیکھ کر ادب سے سلام کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم بتاؤ کیسے ہو؟ آریان نے بس انہیں دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں تیرتی اداسی، صدیوں کا ٹھہرا ہوا غم اور نہ جانے کتنا پرانا ایک بدلہ۔ صدیق ملک اور آسیہ بیگم کی صرف دو ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا انور ملک اور چھوٹا بیٹا اون ملک۔ بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے انور ملک نے ہر چیز میں اپنی مرضی کی تھی، اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو انہوں نے چاہا ہو اور وہ انہیں حاصل نہ ہوئی ہو، اور ان کی عادتیں بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے والد صدیق ملک کا تھا۔ انہوں نے انور ملک کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو بھی پورا کیا تھا۔ اون ملک انور ملک سے بالکل الٹ تھے، وہ بہت شریف اور سمجھدار انسان تھا، جس کی وجہ سے اون ملک کو حویلی میں زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ تمام ملازم بھی اون ملک کو چاہتے تھے اور بہت عزت کرتے تھے، اور یہ بات انور ملک کو ہمیشہ کھٹکتی تھی، مگر وہ بولتے کچھ نہ تھے۔ اور پھر ایک دن انور ملک ایک خوبصورت سی لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے اور کہا کہ یہ ان کی بیوی ہے۔ یہ بات ملک حویلی کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ صدیق صاحب ناراض ہوئے تھے کیونکہ ان کے ہاں بہو کی جگہ صرف خاندانی لڑکی کی ہی ہوتی ہے۔ آسیہ بیگم نے کچھ بولنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ انور ہمیشہ کی طرح ان کو بے عزت ہی کرے گا۔ انور کی بیوی کے ساتھ ان کا رویہ بہت مخلصانہ تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہو امید سے ہے تو صدیق ملک کی بھی ساری ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ پھر دن گزرتے گئے تھے اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا۔ فاطمہ بیگم کو بیٹا ہوا تھا جس کا نام آریان انور ملک رکھا گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے، صرف خوش نہیں تھی تو فاطمہ۔ اسے ڈر تھا کہ جیسا انور خود تھا وہ آریان کو بھی اپنے جیسا بنا دے گا، مگر آنے والا کل کس نے دیکھا تھا؟ انور ملک شادی کے بعد بھی نہیں بدلا تھا۔ شراب پینا اس کا معمول تھا، اور شراب پی کر وہ فاطمہ سے لڑائی کرتا تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر اسے مارتا پیٹتا تھا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا۔ ایک دن اچانک صدیق صاحب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس کے بعد ملک حویلی سنسان ہو گئی۔ انور نے اون کو اس کا حصہ دے کر اسے اور اس کی بیوی کو حویلی سے نکال دیا، اور آسیہ بیگم بھی اون کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں، کیونکہ وہ انور ملک کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ اور اس طرح مزید دن گزرتے گئے، اور پھر اون ملک اپنی بیوی اور 1 سال کی بیٹی کے ساتھ حویلی آئے تھے تاکہ صلح ہو سکے۔ وہ اب مزید اپنے بھائی سے دور نہیں رہ سکتے تھے، مگر جب وہ حویلی پہنچے تو سامنے کے منظر نے ان کا دل دہلا دیے تھے۔ انور ملک جانوروں کی طرح بیگم فاطمہ کو پیٹ رہے تھے۔ فاطمہ بیگم اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے کرتی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اون صاحب کا خون کھول اٹھا تھا، وہ تیزی سے سامنے آئے تھے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ خدا کا خوف کریں، انسان ہیں وہ۔ مگر انور ملک غصے میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ چند سال کا آریان روتے ہوئے سب دیکھ رہا تھا۔ سمیرہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم ہوتے کون ہو اس کی طرفداری کرنے والے؟ کیا لگتے ہو اس کے؟ ہاں، تمہارا چکر چل رہا ہے نا اس بدذات کے ساتھ؟ انور کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتے جا رہے تھے۔ اون ملک سکتے میں تھا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ بھائی؟ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ یہ میری بھابھی ہیں۔ انہوں نے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جو زمین پر گری درد سے کرا رہی تھیں۔ وہ تو اپنی تذلیل پر کچھ بولنے لائق ہی نہیں رہی تھیں۔ اوہ اچھا بھابھی، انور نے طنز کیا تھا۔ اون تو ان کے رویے پر غش کھا کر رہ گئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہیں تو کیوں رکھا ہے آپ نے انہیں یہاں؟ نہیں رہیں گی اب یہ یہاں۔ سمیرہ اٹھاؤ بھابھی کو، اب سے یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ کیوں؟ کون ہوتے ہو تم ان کو ساتھ رکھنے والے؟ ہاں، یہ میری بیوی ہے، کہیں نہیں جائے گی یہ یہاں سے۔ انور ملک دھاڑے تھے۔ آریان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ پر میں لے کے جاؤں گا۔ اون ملک ان کے مقابل آتے ان سے اونچی آواز میں دھاڑے تھے۔ انور ملک اپنے چھوٹے بھائی کی دلیری پر شوق ہوئے تھے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگ حیران ہوئے تھے انور ملک کی بات پر، مگر اگلے ہی لمحے وہاں موجود سب کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ میں انور ملک تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فاطمہ بیگم کے سر پر گویا پوری حویلی آن گری تھی، اور وہ وہیں بے ہوش ہوتی زمین پر ڈھہ گئی تھیں۔ پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ سمیرہ بیگم ماضی سے واپس آئی تھیں۔
لگتا ہے بابا آ گئے، زارا چہکتے ہوئے بولی تھی۔ سمیرہ بیگم بھی خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھیں۔ کیسے ہو میرے شیر؟ اون ملک حال میں پہنچتے سیدھا آریان ملک کی طرف آئے تھے۔ بالکل ٹھیک چاچو جان، آریان ان کے گلے لگا تھا۔ وہ سب اس کی آمد پر بے حد خوش تھے۔ وہ اپنے چاچو چاچی سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی ان کی محبت میں کوئی غرض نہیں دیکھا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آریان ملک اور اس کی ماں کو سنبھالا تھا۔ آریان ان کا احسان مند تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا جب سمیرہ بیگم نے کھانے کے لیے بلایا تھا۔ اون ملک اور سمیرہ بیگم آریان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آریان کو ہمیشہ اپنا بیٹا مانا تھا اور آریان کے بعد انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آریان بھی ان سب سے بہت پیار کرتا تھا مگر اسے ان سے دور جانا پڑا تھا۔ وہ دور نہیں جانا چاہتا تھا مگر اس وقت حالات اور اس کے بدلے نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے یہاں سے جانے پر کوئی راضی نہیں تھا مگر آریان کے لیے ان سب کو منانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سب کی رضامندی پر آریان کراچی سے لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کافی بار دادی نے اسے کہا کہ واپس آ جاؤ مگر وہ اپنی ضد کا پکا تھا اور سال میں 1-2 بار ان سے ملنے چلا آتا تھا۔ آج بھی وہ پورے 2 سال بعد آیا تھا۔ تو بیٹا، تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ دادو نے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ نہیں، میں اون سے بات کر رہی ہوں، اس کی دوسری شادی کے بارے میں۔ سب دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے اور اون ملک کا نوالا ان کے حلق میں اٹکا تھا۔ اماں جی، آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں بیچ میں؟ اب کی بار آریان بھی ہنسا تھا۔ دادو آریان کو ہنستے دیکھ کر اس کی نظر اتار رہی تھیں۔ وہ ہنستے ہوئے لگتا بھی بہت پیارا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میری پوتی کے لیے انصاف چاہیے۔ تو میاں بتاؤ کب کا ارادہ ہے شادی کا؟ دادی نے اس کو دیکھتے ہوئے بات کی۔ اور میری ماما کے انصاف کا کیا دادی؟ آریان ملک کے الفاظ تھے یا چابک وہاں بیٹھے ہر شخص کے دل پر لگے تھے۔ خیر، میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے دادی، میں نہیں کرنا چاہتا شادی۔ آپ پلیز مجھے اس سب سے دور رکھیں، اور زارا مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتی ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ اون صاحب اور سمیرہ بیگم پرسکون سے بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے جبکہ زارا کو اوچھو لگا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس بات کو یہیں ختم کر دے تو ہی بہتر ہوگا۔ وہ بھی اٹھتا جا چکا تھا۔ وہ رات کی اس وقت لان میں اکیلا بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں تھا جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ وہاں کوئی اور نہیں، سمیرہ بیگم کھڑی تھیں۔ ارے چھوٹی ماما، آپ؟ کیا ہوا، آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی کیا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ کیوں جاگ رہے ہو؟ میرے شہزادے کو بھی نیند نہیں آ رہی کیا؟ سمیرہ بیگم نے بہت لاڈ سے پوچھا تھا۔ میں تو نہ جانے کب سے نہیں سویا چھوٹی ماما۔ اس کے ہونٹوں کو زخمی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جب آریان نے سوال کیا، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ کوئی ماں کبھی اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہے بھلا؟ انہوں نے بہت شفقت سے جواب دیا تھا۔ نہیں، کھانے کے وقت جو بھی بات ہوئی مجھے لگا آپ اور چاچو مجھ سے ناراض ہوں گے۔ نہیں میرے پیارے بیٹے، کوئی ناراض نہیں ہے۔ میں تو خوش ہوں کہ آپ نے جو بات آپ کے دل میں تھی وہ بول دی۔ وہ بس مسکرایا تھا۔ آریان بیٹا۔ جی؟ بیٹا، آپ سے یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ سب بھول جاؤ، پر بیٹا خود کو ایسے کب تک اکیلا رکھو گے؟ میں اور آپ کے چاچو چاہتے ہیں کہ آپ شادی کر لو۔ ہم آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بہت امید سے بولی تھیں۔ چھوٹی ماما، آپ کو پتہ ہے میں نے اسے آخری بار یہیں کراچی میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے بہت ڈھونڈا تھا پر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ وہ لاہور میں دیکھا گیا ہے اور میں وہاں پہنچ گیا اسے ڈھونڈنے، اور کل تک اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا، پر آج صبح مجھے خبر ملی کہ وہ لاہور میں ہی رہائش پذیر ہے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے چھوٹی ماما۔ میں نے ماما سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے مجرم کو ضرور سزا دوں گا۔ روز ان سے ملنے جاتا ہوں قبرستان، مگر بغیر کچھ بولے واپس آ جاتا ہوں۔ وہ بھی سوچتی ہوں گی کہ کیسا بیٹا ہے، اب تک ان کا قاتل کھلے عام گھوم رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ یہ سب بولتے ہوئے کب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں اپنے مقصد کے بہت قریب ہوں چھوٹی ماما، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور رہی بات شادی کی، تو مجھے نفرت ہے اس لفظ سے۔ آخر کیا ملا میری ماں کو شادی کر کے؟ جب تک ان کے ساتھ رہیں ان کی مارے کھاتی رہیں
اور جب ان کے جینے کا وقت آیا تو زندگی نے ساری بازی ہی پلٹ کر رکھ دی۔ میں شادی کے خلاف نہیں ہوں، مگر میرا اس رشتے پر سے یقین اٹھ گیا۔ مجھے یہ سب صرف وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ اون ملک جو سمیرہ بیگم کو ڈھونڈتے باہر آئے تھے، آریان کی آخری بات سنتے واپس جا چکے تھے۔ شادی وقت کا ضیاع نہیں ہے بیٹا، یہ بہت پیارا تحفہ ہے۔ آپ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، مگر میں دعا کروں گی کہ کوئی ایسی آئے آپ کی زندگی میں جو آپ کی سوچ بدل دے۔ یہ تو سراسر بد دعا ہوئی ماما، آریان نے دہائی دی تھی۔ سمیرہ بیگم اس کے سر پر چپت لگاتے مسکرائی تھیں۔ شرارتی بچے، وہ مسکرایا تھا۔ میں کل صبح چلا جاؤں گا چھوٹی ماما۔ پر بیٹا اتنی جلدی؟ جی چھوٹی ماما، بہت کام ہے مجھے وہاں۔ آپ نے اپنے چاچو کو بتایا؟ جی بتا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے اب آپ سو جائیں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ آریان ہاں میں سر ہلاتا اٹھا تھا۔ تم اپنی بربادی کے بہت قریب ہو، بس کچھ وقت اور پھر تم موت کے لیے ترسو گے، پر تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس سے مخاطب ہوتا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حیام ابھی تک پریشان تھی کیونکہ کل رات سے اس کی اپنے بابا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں اس کے بابا اتنے پریشان ہیں۔ تب ہی نور العین نے اسے بلایا تھا اور وہ سوچوں سے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں حیام؟ میں صبح سے نوٹ کر رہی ہوں تم کچھ اپسیٹ ہو۔ نہیں تو مجھے کیا ہونا ہے، بس بابا کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس لیے پریشان ہوں۔ یہ سارا کہاں گئی؟ نظر نہیں آ رہی۔ کلاس سے تو ہمارے ساتھ آئی تھی نا؟ حیام نے سارا کی غیر موجودگی پر پوچھا تھا۔ ہاں تمہیں نہیں پتہ، آج کالج میں ایک مشہور بزنس مین آیا ہے یار، وہ اتنا پیارا ہے کہ کیا بتاؤں۔ یونی کی آدھی عوام تو اس ہیرو کو دیکھنے گئی ہے۔ سارا بھی وہیں ہے، وہ پرنسپل کے آفس میں ہے، نیا ٹرسٹی بھی وہیں ہے۔ اوہ اچھا صحیح، حیام نے بس اتنا ہی بولا تھا۔ حور العین کی باتیں اس کا موڈ اور بگاڑ گئی تھیں۔ یار حیام تم بہت بورنگ ہو، وہ چڑ گئی تھی۔ حیام نے اسے گھورا تھا، تو اور کیا کروں، میں بھی اس کی تعریفوں کے پل باندھنے چلی جاؤں؟ اس کو سخت چڑ تھی ایسی لڑکیوں سے جو کوئی بھی خوبصورت لڑکا دیکھتی تو ان کے پیچھے پاگل ہو جاتی، مگر یہاں تو اس کی اپنی فرینڈز ہی ایسی تھیں تو وہ بس سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ اچھا سوری، چلو کینٹین چلتے ہیں، حور العین اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولی تھی۔ نہیں یار مجھے آج گھر جلدی جانا ہے، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو میں بھی چلتی ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرتی کرتی پارکنگ تک آئی تھیں۔ حیام مجھے لگتا ہے تمہیں اسے ایک بار دیکھنا چاہیے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ واقعی میں بہت حسین، بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا ہے۔ وہ اتنا اسمارٹ ہے، اس کے مسلز اف۔ حور العین کو بھی پھر سے دورہ پڑا تھا اور وہ نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ بس بھی کرو عین، حد ہی ہو گئی۔ حیام کو اب تب چڑھی تھی۔ شہزادہ نہیں بندر کہو، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کو صرف گرلز کالج اور یونی ہی ملتی ہے ٹرسٹی بننے کے لیے، اپنا آپ شو آف کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ جو تم مسلز کی بات کر رہی ہو نا، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بولنا شروع ہوئی تھی تو ریکارڈ توڑ کے بولتی تھی۔ ابھی بھی حیام میڈم یہی کام کر رہی تھیں، سارا دن کھاتے ہیں ایک جگہ پر پڑے رہتے ہیں، چربی چڑھ جاتی ہے اور تم جیسی پاگل لڑکیاں ان کھا کھا کے موٹے ہوئے ویلے لوگوں پر مر مٹتی ہو۔ وہ منہ بناتے بولے جا رہی تھی۔ حیام ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھی مگر عین اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کے اس کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ وہ ابھی پرنسپل آفس سے باہر نکلا تھا کہ لڑکیوں کا ریلا اس پر آن ٹوٹا تھا۔ وہ لگ ہی اتنا دلکش رہا تھا، وائٹ پینٹ اور ہاف سلیوز شرٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ کوئی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ گارڈز ان سب کو ہٹاتے اس کے گزرنے کی جگہ بنانے لگے۔ وہ بمشکل اپنی کار تک پہنچا تھا مگر وہاں پہنچ کر اس کے سر پر آسمان گرا تھا، کیونکہ جو تعریفیں وہ لڑکی اس کی کر رہی تھی وہ سب سن کر وہ شاک تھا۔ وہ اپنا نام پہلے ہی دوسری لڑکی کے منہ سے سن چکا تھا، اس لیے اسے بالکل بھی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی کہ یہ عظیم باتیں اسی کے لیے ہو رہی ہیں۔ میں موٹا ہوں، یہ چربی چڑھ گئی ہے مجھے، اس نے حیرت سے خود کو دیکھا تھا۔ گارڈز اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب آریان کو اس لڑکی کا دماغ سیٹ کرنا تھا۔ کار کا دروازہ لاک کرتے اس نے اپنے قدم بڑھائے تھے۔ حیام کی اس کی طرف پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی، مگر عین کو دیکھ کے اسے ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب بہت بری پھنسنے والی ہے۔
حور العین اسے پیچھے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہیام نے حور العین کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا جہاں آریان ملک عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ وہیں آریان کو بھی ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نیلی آنکھوں والے بدتمیز تم؟ ہیام اپنی ہی رو میں بول رہی تھی۔ آریان نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ جی محترمہ، آپ کا مطلب میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہیام کو اس بات کا مفہوم آج اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں آپ سے مسٹر نیلی آنکھوں والے۔ وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہت معصومیت سے معافی مانگی تھی۔ آریان کو وہ بہت کیوٹ لگی تھی۔ معافی تو مانگ لی، اور جو نقصان کیا تھا آپ نے میرا، وہ کون بھرے گا؟ آریان کو اپنی گاڑی یاد آئی تھی۔ بقول آپ کے میں کوئی کام نہیں کرتا، بس کھاتا ہوں تو کھانا خریدنے کے لیے پیسے لگتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا تھا تو میرے پیسے بھی ضائع ہوئے، تو اصولاً آپ کو میرے نقصان کے پیسے دینے چاہیے۔ ہیام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا بزنس مین اس سے چند پیسوں کے لیے بحث کر رہا تھا، جبکہ آریان ملک کو اپنا دل اس کی شیشے جیسی صاف معصومیت سے بھری آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ آج پھر اس کی نظر اس کے حجاب پر گئی تھی۔ اسے ہیام کا حجاب کرنا بہت پسند تھا۔ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہیام چھوٹی سی ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ آریان ملک نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، جب آپ کے پاس پیسے ہوں میرے آفس آ جائیے گا۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آریان نے اپنی کی گئی تعریف کا بدلہ بعد میں لینے کا سوچا تھا۔ ہیام بھی جلدی سے کارڈ لیے وہاں سے نکل گئی تھی، مگر آریان ملک کے دل کی دنیا میں وہ پہلا قدم رکھ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے رولنگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر لہرا رہا تھا۔ وہ لڑکی، وہ الفاظ اس کے سینے پر تیز دھار چاقو کا کام کر رہے تھے۔ تو آخر تمہیں مجھ سے نفرت ہو ہی گئی، وہ اپنے خیالوں میں اس سے مخاطب تھا۔ خیر یہ تو ہونا ہی تھا۔ سرد آہ بھری تھی۔ اس نے موبائل اٹھائے اس کا واٹس ایپ دیکھا تھا، جہاں ہمیشہ کی طرح وہ بلاک تھا۔ کوئی نہیں، اللہ نے چاہا تو میرا وقت بھی آئے گا، پھر میں بھی تمہیں ایسے ہی ترساؤں گا، یاد رکھنا۔ اس کو مخاطب کرتے حمزہ آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ آج آریان ملک کی خوشی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حمزہ نے جو خبر اسے سنائی تھی وہ اس کی زندگی کی تمام خوشیوں سے زیادہ بڑی تھی، مگر ایسا صرف آریان ملک سوچتا تھا۔ اور ایک بات اور پتہ چلی ہے، اون صاحب کو کال کرتے آریان کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ کیا؟ سر، جس نے اس کی انفارمیشن دی ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ حمزہ کے جملے پر وہ سکتے میں آیا تھا۔ مگر وہ تو مر گئی تھی اس رات، اس بھیانک ایکسیڈنٹ میں۔ وہ بچ گئی تھی، اور اس کا علاج بہت خفیہ طریقے سے کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بات زیادہ پھیلی نہیں تھی۔ اور تم تو بہت شاطر نکلے ظہیر درانی۔ اس کا مطلب تمہیں تمہاری بیٹی بہت عزیز ہے۔ وہ اپنی ہی کسی سوچ میں ڈوبا مسکرایا تھا۔ بابا پلیز جانے دینا، تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ وہ کافی دیر سے ان کی منتیں کر رہی تھی، مگر درانی صاحب ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ انکل پلیز آنے دینا ہیام کو، میں خود چھوڑ آؤں گی اسے۔ آج حور العین کی منگنی تھی، جس کے لیے ہیام اسے یونی میں ہی منع کر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی درانی صاحب اسے کبھی اجازت نہیں دیں گے، مگر حور العین خود اس کے ساتھ آئی تھی تاکہ اپنی ذمہ داری پر اسے اجازت دلا سکے۔ بابا مان جائے نا، اس نے رونی صورت بنائی تھی، اور درانی صاحب کو ماننا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر رات دیر تک باہر نہیں رہنا، جلدی واپس آ جانا۔ اوکے بابا، جلدی آ جاؤں گی، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ان کا گال چومتی ہیام مسکراتی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، بلیک کلر کے گھیر دار فراق پہنے جس پر گولڈن کلر کی ہی لیس لگی تھی، گولڈن کلر کا حجاب لیے، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، چہرے پر میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک، گلوز اور کاجل لگایا، پیروں میں کھسا پہنے کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے،
اللہ ہر بری نظر سے بچائے، آمین آمین۔ حورین نے بھی بیک وقت آمین کہا تھا اور وہ دونوں انہیں اللہ حافظ بولتی گھر سے باہر نکلی تھیں۔ وہ تینوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا، ان کی چھوٹی سی دنیا تھی جس کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ کوئی میڈ نہیں تھی، وہ 7 کام بانٹ کے کرتے تھے، جس میں آریان کے پاس صرف کھانے بنانے کا کام تھا۔ وہ سب کچھ دیر پہلے ہی رات کا کھانا کھا کر بیٹھے تھے۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا جب فیصل اس کے پاس آیا تھا۔ بھائی؟ ہاں؟ اس نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر فیصل کو خاموش پا کر نظریں اٹھائی تھیں۔ کوئی ٹینشن ہے فیصل؟ بھائی وہ ہم وہاں گئے تھے، سارا کام بھی ہو گیا تھا، مگر پتہ نہیں کہاں سے وہ انسپیکٹر بیچ میں کود پڑا۔ فیصل چپ کر گیا تھا۔ اور کیا فیصل؟ بھائی وہ سب لے گیا۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ فیصل کہ تمہاری پہچان تو سیف ہے نا؟ آریان اس کی بات کاٹتے ہوئے غرایا تھا۔ جی بھائی وہ سیف ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ ہاں پھر صحیح ہے۔ بھائی؟ ہاں بولو۔ وہ بھائی مجھے پوچھنا تھا، اس انسپیکٹر کو ٹھوک دوں؟ سالہ جب بھی آتا ہے دماغ کی دہی کرتا ہے۔ انتہائی اطمینان سے بولتے وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کبھی کوئی سیدھی بات بھی منہ سے نکالا کرو فیصل۔ آریان نے اسے گھرکا تھا۔ ملی کو بلاؤ، وہ نبٹ لے گی اس سے۔ بھائی وہ تو زندہ ہی اسے اس زمین میں گاڑ دے گی، اس آفت کو کیوں بلا رہے ہیں؟ فیصل میں تمہیں کتنی بار کہوں کہ سوچ سمجھ کر منہ کھولا کرو۔ بھائی سچی وہ نفرت کرتی ہے اس سے۔ میں نے جو بول دیا وہ کرو بس، اسے کال کر دینا اور مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے۔ عام سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ تو عاشق ہے سالہ، بیٹھا ہوگا کسی کونے میں۔ یہ کس ٹون میں بات کر رہے ہو تم؟ آریان نے اسے خطرناک تیوروں سے گھورا تھا۔ سوری بھائی، میں تو بس میری نظروں کے سامنے سے گم ہو فیصل، انتہائی ضبط سے کہا تھا اس نے۔ اس شخص سے بات کرنا اپنے سر میں درد پیدا کرنے کے مترادف تھا۔ اوکے بھائی، گڈ نائٹ۔ فیصل نے دوڑ لگائی تھی۔ آریان کی تعصب بھری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ منگنی کا فنکشن گھر کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ مہمانوں کا آنا جانا لگا تھا۔ حورالعین اسے اپنے ساتھ لیے کمرے تک آئی تھی جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کو خبر ملی تھی ان کی صاحبزادی واپس آ گئی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تھیں جہاں حورالعین مکمل تیار ہوئے بیٹھی سیلفیز لے رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی، اللہ نصیب اچھے کرے۔ صفیہ بیگم متاثر سے مسکراتی اس کا ماتھا چوم گئی تھیں۔ حیام بیٹے عین کو باہر لے کر آؤ۔ حیام بھی سر ازبات میں ہلاتی اسے اپنے ساتھ لیے باہر آئی تھی جہاں عین کے کزنز اس کی موجودگی نے اسے اریٹیٹ کیا تھا، مگر وہ ان کا فیملی فنکشن تھا۔ حیام چپ چاپ وہاں سے دور جا کھڑی ہوئی تھی اور کچھ ہی گھنٹے بعد منگنی کی رسم ادا ہوئی تھی۔ حیام بھی اسے مبارکباد دیتے سائڈ پر جا بیٹھی تھی۔ پیروں میں الگ درد ہو رہا تھا۔ وہ ابھی آ کے بیٹھی ہی تھی جب اسے کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہوئی تھی۔ حیام نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ نورالعین کا کوئی کزن تھا جو اسے گھور رہا تھا۔ پھر نورالعین نے اسے کھانے کے لیے اپنے پاس بلا لیا تو اس نے چین کا سانس لیا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھی جب وہ چلتا ان کی ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ کسی سوچ کے تحت وہاں آ بیٹھا تھا۔ عینی تم نے بتایا نہیں تمہاری اتنی پیاری فرینڈ ہے؟ عین مسکرائی تھی جبکہ حیام نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ حیام اس کا بڑا ہاتھ اگنور کر کے اٹھی تھی۔ حورالعین مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ اوکے چلو، میں چھوڑ دیتی ہوں۔ ارے نہیں، تم بہت تھکی ہوئی ہو، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو بولتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ حورالعین سے ملتے ہوئے اس کا کلچ نیچے گرا تھا۔ وہ جھکتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا کلچ اٹھا کر اسے دیا تھا۔ وہ جا چکی تھی مگر اس کی نظروں نے دور تک اس لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے حیام نے آنکھیں موندے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، اچانک گاڑی رکنے کی وجہ سے اس نے آنکھیں کھولے دیکھا تھا۔ کیا ہوا انکل؟ بیٹا مجھے لگتا ہے کار میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، شاید انجن گرم ہو گیا، آپ یہیں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ اسے وہیں رہنے کی تلقین کرتے وہ گاڑی کے بونٹ کی طرف آئے تھے۔ چار دیواری میں آریان ملک کا دم گھٹتا تھا، اس لیے آج کی رات بھی وہ سڑک پر بسر کرنے والا تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ خالی ذہن لیے نظریں جوتوں پر ٹکائے وہ بے بسی کے عالم میں بیٹھا تھا۔
زندگی بھی کتنی عجیب ہے نا، آج میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ مجھ سے سب لے لے اللہ جی، مجھے سکون دے دیں پلیز۔ نظریں خود بخود آسمان کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ بول رہا تھا جیسے ابھی اس کی دعا سن لی جائے گی۔ وہ خود میں مگن بیٹھا تھا جب ایک نسوانی چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔ پل میں اس کی تمام حسیں الرٹ ہوئی تھیں۔ آریان اس طرف بھاگا تھا جہاں سے اب 2 لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حیران ہوا تھا جب اس نے حیام کو وہاں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی یہاں بھی؟ آریان کچھ کھٹکا تھا۔ تبھی ایک گنڈے نے گن نکالی تھی۔